نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 26واں پارہ سورۃ قاف، 7ویں منزل اور 7ویں منزل کی پہلی آیت سورۃ مبارکہ اور سورۃ قاف کا رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 23، 24 اور 25 تلاوت کی گئی ہیں. اللہ رب العزت نے آج کی تلاوت کردہ آیت میں پہلی میں ان فرشتوں کا ذکر کیا کہ جو انسان کا اعمال نامہ لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. فرمایا وقال قرینہ، اور کہے گا اس کا ساتھی یعنی وہ فرشتہ جس کے ہاتھ میں وہ فائل ہوگی، ھذا ما لدی عتید، اس آدمی سے کہ یہ ہے وہ تیرا اعمال نامہ جو دنیا کے اندر تو نے عمل کیا اور ہم نے اس کو تیار کیا. ہم نے اس کو کیا کیا؟ ہاں، وہ ساتھ ساتھ میری اور آپ کی فائل ہر لمحہ تیار ہو رہی ہے. ہمیں تو نہیں پتا لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پر ہمارا کیا بولو بھائی؟ ایمان ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ہماری فائل تیار ہو رہی ہے. اس لیے اس فائل کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ نیک اعمال سے بھرپور ہو، اس کے اندر کوئی ہمارا جرم درج نہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، وہ دنیا کے اندر ہی مٹا دیا جاتا ہے. اور نیکی کے بارے میں بھی خاص طور پہ فکر مند رہنا چاہیے کہ وہ نیکی کہیں ضائع نہ ہو جائے. دکھلاوے سے، ریاکاری سے یا کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی اس کو تان و تشنیع کر دیا تو وہ نیکی کیا ہو جاتی ہے؟ ضائع ہو جاتی. نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی. اس لیے ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو ایمان کو ساتھ لے کر قبر تک چلا گیا. جامعہ قاسمیہ کے استاد حضرت مولانا شبیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ لمبی سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے، علم میں برکت نصیب فرمائے، تو وہ فرماتے تھے قبر تک جو ایمان کو بچا کر لے کے چلا گیا وہ کامیاب ہی کامیاب. راستے میں ایمان بھی لٹ جاتا ہے، لٹ جاتا ہے. جس طرح مال دولت لٹ جاتا ہے، انسان کی جوانی لٹ جاتی ہے، انسان کی صحت لٹ جاتی ہے، بیماری میں چلی جاتی ہے. تو اللہ معاف کرے کتنے لوگ ہیں جن کا راستے میں ایمان لٹ جاتا ہے. امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اللہ نے کشف میں بڑا مقام دیا تھا. ہاں جی، تو انہوں نے لکھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ جن کو موت حرمین شریفین میں آئی ہے، ان کا جنازہ امام حرمین شریفین نے پڑھایا. ان کے جنازے میں شریک حاجی لوگ تھے لیکن جنازے میں پڑی ہوئی میت کافر تھی. کون تھی بولو بھائی؟ کافر. مطلب زندگی میں ایسا جملہ نکلا کہ ایمان سے فارغ ہے، ان کو خبر ہی نہیں. ہاں جی، وہ اس کے بعد حج کرتے پھرتے ہاں جی وہیں مر گئے، کفر میں گئے. اس لیے تو فرمایا کہ اپنے بولوں کا ذرا دھیان رکھنا ہے، تجدید ایمان کرتے رہا کر. تجدید ایمان بولو لا الہ الا اللہ کثر سے پڑھتے رہا کر. جی ہاں، اس پر بھی ذرا بڑا دھیان کرنا پڑتا ہے. تو فرماتے کتنے لوگ ہیں جن کا خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، وہ اس کو کہے گا یہ ہے تیری وہ فعل، یہ ہے تیرا وہ اعمال نامہ جو دنیا میں تیار کیا گیا تھا. اور پھر حکم ہوگا مجرموں کے بارے میں فرشتوں کو القیا فی جہنم، ڈال دو ان کو جہنم میں، پھینک دو ان کو جہنم میں.
کل کفار، ہر اس پکے کافر کو، اور عنید، اور ہر اس حق کے دشمن کو، جو حق کا دشمن ہے ہاں جی اور کافر ہے، اس کو فرمایا کہاں پھینک دو؟ جہنم کے اندر۔ اللہ اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ صبح و شام 7 مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ جہنم سے اللہ کی پناہ لینی ہے۔ کون سے الفاظ ہیں بولو بھائی؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اور صرف زبان پر یہ نہ ہو، ساتھ جسم کی وہ کیفیت بھی ہونی چاہیے، وہ ڈرنے والی جو ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ صرف الفاظ ہی نہ ہو، وہ رونٹے بھی کھڑے ہونے چاہیے، وہ جہنم کی ہولناکی بھی سامنے ہونی چاہیے ہاں جی۔ اور پھر ذرا پڑھیں گے تو پھر 7 نہیں، وہ 21 تک عدد چلا جائے گا، انسان بھول جائے گا کہ 7 ہوئے، یہ 21 ہو گئے۔ جی ہاں، کوئی کام بھی آپ دیکھ لو نا، ذرا پوری کیفیت کے ساتھ کیا جائے تو پھر وہ ہوتا بھی بہترین ہے، تو پھر ذرا بات آگے ہی چلی جاتی ہے۔ ذرا محبت میں بیٹھ کے ذکر شروع کیا کرے نا، تو آپ کو ٹائم کبھی نہیں پتا چلے گا، اور تسبیح بھی بھول جائے گی، 100 دانے ہوئے یا 200 ہو گئے ہاں جی۔ بات تو محبت کی ہے، اس طرح محبت سے انسان کال کرتا ہے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو جب وہ دل کی بیزاری کے ساتھ کرے تو بات بھی پوری نہیں ہوتی ہاں، وہیں بات بند ہو جاتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی معاملہ محبت والا رکھنا ہے۔ تو بہرحال آگے ویسے بھی حکم ہے کہ رونا نہیں آتا تو رونے والی کیا بنا لو؟ بولو ہاں، شکل بنا لو۔ اگر جسم میں اتنا ایمان نہیں ہے کہ جس سے وہ کب کبھی طاری ہو جائے، تو کم از کم اس جیسی وہ ایک ادا ہی بنا لو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مناع للخیر معتد مریب، یہ جہنم میں داخل کرنے والے لوگوں کا جرم کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کا جرم یہ ہے مناع للخیر، جہاں یہ خود خیر سے دور تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے، دوسروں کو بھی روکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کی یہ مبارک سنت ہے کہ چہرے پر کیا ہو؟ داڑھی ہو۔ آج ایک تو یہ ہے کہ انسان نہیں رکھتا، گناہ گار ہے۔ ایک کتنے لوگوں کے بارے میں ہے کہ خود اگر بچہ رکھے تو اس کو ملامت شروع کر دیتی ہاں جی۔ یہاں ایک بچہ خود آیا، وہ کہنے لگا اس کی ماں منع کریے، تو اس کو چھوٹی کروا دے، اس کو کٹوا دے۔ یہ اس آیت میں وہ داخل ہے، یاد رکھنا، اس آیت میں وہ داخل ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے وہ کافر ہی ہو، اگر مسلمان بھی خیر کے راستے سے روکتا تو وہ بھی اس آیت میں داخل ہے، کیونکہ یہاں واضح فرمایا من لا للخیر، خیر کے راستے سے روکنے والا۔ بھائی خود نہیں چل رہے، کوئی دوسرا چلنے چاہتا، بسم اللہ۔ کتنے لوگ کہتے ہیں ابھی کوئی عمر ہے، بھائی داڑھی رکھنے کی کون سی عمر ہوتی ہے؟ اور بعض لوگ سمجھتے نا جب منہ چوپے کی طرح اندر چلا جائے، داڑھی گر جائے تو پھر کی داڑھی رکھ لو، وہ داڑھی تھوڑی ہے، وہ تم نے اپنی شکل کو بچانے کے لیے رکھی ہے۔ داڑھی تو میرے بھائی اس وقت داڑھی ہے جب نکلنا شروع ہو جائے، حضور کی سنت سمجھ کے رکھ لو۔ اس کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے اور قبر میں جانے تک ہے۔ کہاں تک ہے بولو بھائی؟ ہاں، قبر میں جانے تک 4 انگلیاں یہ داڑھی سنت ہے۔ 4 سے کم والے اور شیب والے برابر ہے۔ وہ 4 سے کم والوں کو صوفی کہتے ہیں نا جی، تو وہ بےچارے شاید سمجھے ہم داڑھی والے، وہ داڑھی والوں میں شامل نہیں۔ داڑھی والے کون ہے بولو بھائی؟ جن کی پوری سنت کے مطابق ہے، اس سے کم والا داڑھی والا نہیں ہے، وہ اور شیب والا برابر ہے۔ اسی طرح اور بھی کوئی کتنے اعمال ہیں، اللہ معاف کرے، گھر سے روکنا شروع ہو جاتی ہاں جی۔ حضور کی سنت کو کہتے ہیں مولوی بن گئے، شکر کرو مولوی بنے، اللہ بنا دے، مولوی آپ کیا جانتے ہاں جی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں مناع للخیر، خیر سے روکنے والا، اور پھر فرمایا معتدن، حد سے بڑھنے والا، اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھنے والا، اور مریب، حق میں شک کرنے والا۔ اور اس میں بھی بڑے لوگ ہیں مسلمانوں میں، یقیناً مسلمان نہیں ہوگے کیونکہ مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن مسلمان کہلانے والے سارے بولو مسلمان، جو بات جو کہتا ہے پتری کون صحیح ہے، تو بتاؤ اس کو حق میں شک نہیں ہے؟ اس نے علم پڑھا ہی نہیں، اس نے سیکھا ہی نہیں، اس نے دین کو اہمیت نہیں دی، ورنہ اس کو پتا ہوتا ڈنگے کی چوٹ پہ کہتا ہے اسلام سچ ہے۔
اسلام سچ ہے، مسلمانوں سے آپ سنتے ہو پتہ نہیں کون ٹھیک ہے، تو بھائی آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا، پتہ تو آپ کون سے مسلمان ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ اسلام کو اہمیت نہیں دی، اسلام کو سیکھا نہیں، اسلام کو سیکھنے کا شوق ہی نہیں۔ یہ جو علم فرض ہے نا کہ ہر مسلمان، ہر مرد عورت پر، عاقل بالغ پر، وہ یہی تو علم ہے کہ اس کو حق اور سچ کا پتہ ہو، صحیح اور غلط کا بولو کیا ہو، پتہ ہو۔ تو آپ ذرا اس میں بھی دیکھیں، قدم قدم پہ آپ کو لوگ ملیں گے، پتنی جی کنے جنت سے جا رہے ہیں، پتنی جی کون صحیح ہے جی، بھائی تجھے اتنا بھی نہیں پتا تو پھر تیرا اسلام کون سا ہے؟ تو اس لیے بھائی اسلام میں شک ہو، اللہ وہ اسلام قبول نہیں کرتا۔ یقین بولو کیا ہو، یقین۔ حاجی عبدالوہاب صاحب یہی تو فرماتے تھے نا، جو یقین لے کے جائے گا اس کے آگے بخشش والا معاملہ ہو، جو شک لے کر گیا اس کی تو بخشش کا چکر ہی کوئی۔ تو یہاں یہ شک کے بارے میں بھی ذہن میں رکھے کہ فرمایا یہ حق کے بارے میں کیا کرتا تھا، شک کرتا تھا، حق کے بارے میں تو یقین کرنا ہے۔ تو بہرحال ان آیات مبارکہ میں اللہ نے ان فرشتوں کا بھی ذکر کر دیا جو فعل پیش کریں گے، اور پھر ساتھ جو کافر اور حق کے دشمن تھے ان کا ذکر کر دیا، جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور پھر خاص طور پہ جو اللہ کے راستے سے کیا کرنے والے، بولو روکنے والے۔ نیکی کے راستے پر بھائی کوئی بھی کر رہا ہو اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کو کہو جلدی کر لے، شاید لیٹ نہ ہو جائے، گناہ کے بارے میں روکے کہ شاید یہ بچ جائے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کے عمل ذکر کیے، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیشہ ہمیں فرما برداری کرنے والی، نیکی کرنے والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خاتمہ بالخیر کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ حضور کی مبارک سنتوں سے، اداؤں سے محبت ہو۔ جس کے دل میں حضور کی اداؤں سے محبت نہیں ہوگی اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ ہاں جی، تو اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی اداؤں سے محبت بھی نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔